اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی اور اسلام کے پہلے سلطان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب المرجب 60 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ یزید پلیت گانے باجے کے آلات بجانے، شراب نوشی کرنے، راگ بنانے، کتا پالنے، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ وہ ہر صبح نشے میں ہوتا۔ یزید بدخلق، تنخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ جن سے نکاح حرام ہوتا ان کے ساتھ نکاح کرتا، اور سود وغیرہ یعنی حرام چیزوں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ کوفے کی طرف سفر کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا جس میں یزید اور یزیدوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے اور اس کے عہد کو توڑ رہا ہے اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جرأت و بہادری اور حلم و بردباری جیسے عظیم اوصاف سے نوازا تھا، بلکہ فراست، تدبر اور دور اندیشی جیسے اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت نہ کرنا آپ کی فراست اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے، جس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ آپ کے بیعت نہ کرنے سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عظمت کو چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند یعنی دلیل ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جس سے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ آپ کا یزید کی بیعت نہ کرنا اس کے فسق و فجور کو واضح کرنا اور اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ احکام شریعہ ایک عام آدمی ہو حاکم سب کے لیے برابر ہیں۔ جس طرح عام شخص کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فراست سے جان لیا تھا کہ یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اسی لیے آپ نے بیعت نہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا، مسجد نبوی شریف کے ستون سے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد میں لوگ نماز ادا نہ کر سکے، مدینہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ مسجد الحرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا، کعبۃ اللہ کے خلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی۔ قیام امن
اور رعایا کے حقوق پورے کرنا حاکم کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یزید اور اس کے ساتھی قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کے مخالف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کا پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نہ صرف درس دیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی، بچے، مال و دولت سب کچھ لٹانے کے سبب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مذمت و ملامت ہوتی آئی ہے اور تا قیامت اس کا نام تحقیر سے لیا جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔